السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت۔ السلام، کون؟ اسرائیل جی جی، کیا حال ہے؟ بس ٹھیک۔ کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ 11ویں شریف کا کیا لکھ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ 11ویں شریف کا آپ کا لکھا ہوا نا، فوٹو آیا ہوا ہے۔ اچھا، اللہ چاہے گا تو کام کریں۔ ہاں، کہاں سے بول رہے ہو؟ بھیلواڑہ سے۔ اچھا اچھا اچھا، اللہ کرم۔ کیا نام بتائیں؟ محمد یامین صاحب۔ اچھا اچھا، فرماؤ صاحب، کیا حکم ہے؟ ہاں، بڑھیا بات لکھی ہے سمجھنے والے کے لیے۔ کون سی بات؟ 11ویں شریف کا آپ کا فوٹو لگ رہا نا، اس میں لکھے ہوا ہے نا، 2-3 باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، سب سے پہلے تو نماز فرض ہے صاحب 5 ٹائم کی، وہ تو سب کو معلوم ہے نا حضرت، لیکن سب کو دھیان ہے، لیکن وہ نماز پہ کہاں زور دینا بھائی؟ تو سنی وہابی بنانے کے چکر میں پڑے ایک دوسرے کو۔ ہاں صحیح ہے۔ نہ قرآن کی ترجمہ دیکھ رہے ہیں، نہ تفسیر، اپنی اپنی کتابیں پڑھوانے کے چکر میں پڑے، بس یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو۔ ہاں الیاس قادری نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا دیا، لبیک اتار کے نعرے لگوائے، اور اسلام پوری یہ کوٹا سازی جڑا والا یہ کہتا ہے کہ جس نے حاجی نے امام حرم کے پیچھے نماز پڑھ لی، وہ نمازیں دھو رہا ہے 40 دن کی، اور اگر مسلمان جان کے پڑھی تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، دوبارہ حج کرنا پڑے گا اسے۔ بتاؤ، پھر تو حاجی کے لیے مصیبت ہو گئی یہ بات کہ حج کرنے سے کیا معلوم کیا ہو سکے، اللہ کو معلوم ہے ساری چیزیں تو۔ نہیں، یہ لوگ کیسے یہ فتوے دے رہا ہے صاحب، یہ اسلام پوری کوٹا والا سازی جڑا والا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر 40 دن جس نے بھی نماز پڑھی وہ نمازیں دھو رہا ہے پوری۔ اب بتاؤ، وہاں جا کے نماز نہ پڑھے جماعت سے تو کہاں پڑھے گا؟ ہاں، قبول ہے یا نہیں ہے تو اللہ کو معلوم ہے ساری تو اللہ کے علم میں ہے۔ یہ صحیح کہہ رہا، قبول ہے کہ نہیں وہ تو اپن نہیں کہہ سکتے، وہ تو اپن کہہ نہیں سکتے ہیں، بے شک صحیح بات ہے، لیکن اتنی بڑی جگہ جانے کے بعد تو پھر تو جماعت سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ اللہ نے اس کو یہ مرتبہ دیا کہ اتنی بڑی جگہ کا امام بنایا، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، ذرہ نہیں ہلتا صاحب۔ بالکل صحیح۔ اور اللہ کیسے گوارا کرے گا ایسی جگہ پر ایسا امام رکھنا جس کے پیچھے نماز نہ ہو؟ ہاں صحیح۔ اور بریلوی لوگ اللہ کے رسول کو حیات النبی مانتے ہیں، مختار کل مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ کی مسجد کا امام مسلمان نہیں۔ وارے وارے بریلی عقیدے، کیا خیال ہے حضرت؟ کہیں کہیں نہیں چھوڑتے ہیں وہ۔ ارے یہ تو صحابہ کرام کی جو اولادیں ہیں نا، ان کو بھی مسلمان نہیں مانتے وہاں پر جو رہتی۔ ارے صحابہ کرام کی اولادیں ہیں کہ نہیں صاحب؟ 1,00,000 کم بے 24,000۔ اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد جو سید ہے مدینہ شریف مکہ شریف میں، ان کو بھی مسلمان نہیں مانتے۔ وہاں بھی کہتے ہیں، وہاں بھی کو اگر ان سے پوچھا جائے وہاں بھی کو کیا مانتے ہو، مسلمان کے نہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں مسلمان نہیں۔ کون کہہ سکے مسلمان ہے کہ نہیں؟ ہے؟ کون کہہ سکتا؟ ساری چیزیں تو اللہ نے اختیار میں رکھی ہے، اللہ کے اختیار میں۔ میرے ہاتھ میں ہی جنت ہے، میرے ہاتھ میں ہی دو جگہ، سب چیز دو جگہ غلط ہے تو غلط کے حساب سے جنت ملے گی۔ یہ تو اللہ کے علم میں ہے ساری باتیں۔ ہاں، اب کسی کا کفر کنفرم ہو، وسیم رضوی سلمان رشدی کی طرح سے، جب کافر مانا جائے گا۔ کون کفر بکتا ہے صاحب؟ کلمہ پڑھنے والا ایسا کون بکے گا؟ ایسا کوئی پاگل تھوڑی ہو گیا ہے۔ میں نے تو پاگل کو بھی نہیں دیکھا، جو مسلمان پاگل ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کے، وہ بھی کفر نہیں بکتے جیسے وسیم رضوی بکا۔ مسلمان پاگل بھی کفر نہیں بکتا صاحب، کیا خیال ہے صاحب؟ ہاں، نہیں کہنا چاہیے۔ اور آپ کا بھیلواڑہ میں کیا انصاری ہے صاحب؟ آپ ہم میوہ فروش ہے صاحب۔ میوہ فروش ہے، چلو بہت اچھی بات ہے۔ بھیلواڑہ بڑی جگہ ہے صاحب، بہت اچھی جگہ ہے، سکون والی جگہ ہے بھیلواڑہ۔ بھیلواڑہ سکون والی جگہ ہے، سکون والی۔ آپ کا فوٹو اور آپ کی باتیں میں پڑھتے ہی رہتا ہوں ہمیشہ۔ اچھا، ہاں، میرا مقصد یہ ہے کہ سب مسلمان ہیں جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب غالی درجے کا شیعہ وہ الگ بات ہے، قادیانی کو کوئی مسلمان نہیں مانتا ہے، قادیانی کی بات الگ ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے جو ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث موجود ہی ہے، سب مسلمان ہیں۔ ارے ہے، لیکن اس میں کتاب میں جو چیز میں نے پڑھی تو پھر وہ کیا غلط ہے نا؟ وہ تو غلط ہے، صحیح کہہ رہے ہو آپ بالکل۔ بس وہی تو کہہ رہا ہوں، جو چیز غلط ہے تو وہ غلط ہی وہ رہے تو گی۔ حفظ الایمان میں ہوئے، تقویۃ الایمان میں، صراط مستقیم میں، جو غلط تو غلط۔ یہ قرآن کی طرح تھوڑی ہے، حفظ الایمان تقویۃ الایمان صراط مستقیم کی ایسی ہر بات مانو صاحب۔
میں نے یہ کتاب الگ ہی ہے وہ، ہاں لیکن میں نے اس کو پڑھا ہے تو میرا مطلب دماغ میں آیا، میں حضرت سے پوچھوں یہ بات، کون سی حضرت کیا پڑھا تھا آپ یہاں نے؟ غلط ہے. کیا پڑھا تھا؟ کیا پڑھا تھا؟ اس میں لکھا ہے مطلب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کا علم نہیں ہے، استغفر اللہ، دیوار کے پیچھے کا. یہ باتیں تو غلط لکھی نا. دیکھو میں ایک بات بتاؤں، جب انڈیا میں آپ یہاں سے آپ عرب جائیں گے، امریکہ جائیں گے، فرانس جائیں گے تو ایئرپورٹ پہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے چیک ان کرانا پڑتا ہے نا، سامان چیک کرانا پڑتا ہے. وہاں پر وہ چیک ان مشین رہتی ہے کہ تمہارے پیٹی میں کیا ہے وہ پتہ لگا لیتی ہے. ایک انسان کی بنائی مشین جب پتہ لگا لیتی ہے اندر کی چیزوں کا، چھپی چیزوں کا، تو بتائیے علم غیب، جو چھپی چیزوں کا علم تو ایک مشین کو ہے. مست مجذوب بتا دیتے ہیں، مست لوگ بتا دیتے ہیں کہ میں ایسا ہو گیا. وہ تو دنیا کی چیز ہے، جو چیز انہوں نے جو ساری چیزیں بتا دی ہے، ساری چیزیں انہوں نے اللہ کی طرف سے نور بن کا ہے، ساری چیز اللہ کا قیامت کلام تک میں کے لکھا حالات ہوا آپ ہے. نے اس کے بتا علاوہ دیے، نہیں اگر قیامت تک کے. وہ تو ساری چیزیں لکھی تھی قرآن میں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں آپ شک کر سکو. بے شک بے شک. اور وہ ذاکر نائک نے بھی کہا کہ بھئی یہ بات ہے، یہ بات ہے، ساری چیزیں ذاکر نائک غلط طرح بول رہا ہے. ذاکر نائک کا تو چہرے پہ نور بھی نہیں ہے صاحب، دیکھ لو آپ چہرے پر رونق نہیں. وہ اتنی گندے گندے لفظ بول رہا ہے کہ اپن بھی نہیں بول سکتے ہیں. ذاکر نائک کا تو وہی کہہ لو کہ اس کو تو بس کیا کہیں، بس اس کو اس کے حل پہ ہی چھوڑا جائے. اس کو تو مصر یزید کے سمجھا جائے، مصر یزید کے. اور دو تین عالم بھی ہے انہی کے جو بہت مطلب ہمیشہ دیکھو ایک غلط بات لفظ ہی بتاؤ، بولتے ہیں. طارق مسعود ہے، یہ طارق مسعود نے بھی کفر بکا تھا. ہاں انہوں نے بہت غلط لفظ بولا. اس نے تو قرآن کے بارے میں ہی شک پیدا کر دیے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں، اور عیسائیوں کو ایک موقع دے دیا کہ دیکھو تورے قبول انجیل میں ہی جو ہے کہ ترمیم نہیں ہے بلکہ قرآن میں بھی ہے. ایک موقع دے دیا طارق مسعود. اور اس کو یہ بہت سے اس کی پارٹی والے لوگ ہلکا لے رہے ہیں کہ ارے اس نے توبہ کر لی، توبہ کر لی. ایسے توبہ سے کام نہیں چلے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا، چاروں بیویوں سے نکاح کرنا پڑے گا. اور اس کے پہلے تو اس کی سرنگ پہ 4-5 10-20 ڈنڈے بجائے جائیں اچھی طرح سے، مرغا بنا کے پوری طاقت سے. کیسے اتنی بڑی حرکت کیوں کی؟ یہ کوئی بھولے میں، کوئی صاحب بھولے میں تھوڑی ہو سکتی ہے ایسی غلطی. جان بوجھ کے کریے طارق مسعود نے صاحب. ایسی الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوائے دعوت اسلامی والے نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کی تھی کہ نہیں کی صاحب؟ غلط غلط بولے وہ تو. کون؟ الیاس اختر قادری. ہاں اس نے تو کیا کیا بتاؤ، کیا کیا کرتا ہے وہ تو جانی کیا کیا کرتا ہے. اس نے تو فیضان سنت میں لکھا ہے 27 میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے. صفحہ 31 میں، ہاں صفحہ 31 میں ہے. خانہ کعبہ کے اندر یہ بیٹھا ہے الیاس قاضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. اور صفحہ 27 میں لکھا، یہ 31 میں جو میں نے صفحہ 27 میں ہے. ایک بار اجتماع ہوا پاکستان میں لانڈی کے قبرستان میں، تو ایک آدمی اٹھ کر کے آ گیا. تو جب وہ اٹھ کر کے آیا تو اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا ارے نادان، لانڈی کے قبرستان میں جتنے لوگ گئے تھے سب کی بخشش ہو گئی، اگر تو اٹھ کے نہیں آتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی. یہ الیاس قاضی نے لکھا تھا. اب بتاؤ یہ الیاس قاضی اتنا بڑا ہو گیا کہ جو اس کے اجتماع میں جا رہا ہے اس کی بخشش چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے بریلوی. ایسا تو ہے نہیں کہ اس کے اجتماع میں سب بریلوی تھے، ایسا تو ہی نہیں سکتا کہ بریلوی کے اجتماع میں دیوبندی نہ ہو، دیوبندی کے اجتماع میں بریلوی نہ ہو. سب کی بخشش ہو گئی اس میں لکھا ہے. تو جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں. اب اس نے کٹوا تو دیا نئی کتاب میں سے، لیکن آج تک کلمہ پڑھا نہ توبہ کیا. وہی بات طارق مسعود کی ہے. اگر دیوبند والے کہیں کہ صاحب اس نے توبہ کر لی تو کل کو بریلوی بھی کہیں گے الیاس نے تو آج تک توبہ ہی نہیں کی. بریلوی کا جواب لے کہ الیاس نے تو توبہ ہی نہیں کی. الیاس نے تو خالی خواب کٹوائے ہیں، توبہ تھوڑی کی ہے صاحب. توبہ نہیں کی اس نے، نہ خواب نہ کلمہ پڑھا اس نے آج تک. وہ تو عمران افطاری سے ناٹک کروا لیا تھا. بال جو اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بڑھوایا تھا تو عمران نے آ کے ناٹک کر لیا تھا تھوڑا سا. اور پھر اس کے بعد پھر عمران پلٹ گیا تھا، نہیں بال کو بال مبارک کہہ سکتے ہیں، فارسی میں منہ مبارک کہہ سکتے ہیں. پھر بھی وہی حرامی پر آئیے تھے عمران افطاری. تو یہ تو صاحب دعوت اسلامی والے 50,000 روپے دے رہے ہیں ایک آدمی کو زکوٰۃ کا. آپ کے بھیلواڑا میں تو نہیں ہے لوگ؟
हाँ कम ही है, इतने नहीं है। कितने होंगे, 50-60 है क्या? हाँ 1000 आदमी है, ज्यादा नहीं। किसके 1000 आदमी कौन? है 1000 आदमी कौन होंगे? ये आप बता रहे हो। दावत इस्लामी क्या है? हाँ 1000 आदमी तो बहुत हो जाते हैं। हाँ देखो आते हैं घूमते हैं सब जगह। 1000 तो नहीं होंगे, 100-200 होंगे बस। अंदाज लगा रहा हूँ मैं, तो एक अंदाज से बता रहा हूँ। ये मौलवी अशरफ जो है, मुफ्ती अशरफ जिलानी याजरी, ये भी सुलह कुल्ली है, पक्के कट्टर सुन्नी नहीं है। अशरफ भी, मौलवी अशरफ है ना भीलवाड़े वाले, शेर गाजी साहब, हाँ वो भी कट्टर सुन्नी नहीं है साहब। वो तो अदर मियां के फतवे को ही नहीं मानते हो। तो हमने जो पास अदर मियां ने दावत हमारे इस्लामी के खिलाफ फतवा दिया ना, कभी बयान ही नहीं करती जामे मस्जिद में खुल के साहब हाँ अदर मियां के खिलाफ सही फतवा दिया, सही है कि इन्होंने टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज सुनवाई है कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। ये अदर मियां ने खुद बताया है बात, लेकिन कभी ये मुफ्ती अशरफ जिलानी ने कभी इस बात को जुम्मे में बयान नहीं किया, न जलसे में बयान किया। इसलिए मुझे कट्टर सुन्नी नजर नहीं आता, ये मुज़ब्ज़ब सुलह कुल्ली है। तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कौन। अरे सुलह कुल्ली है साहब, ये शहजाद आलम है, कट्टर सुन्नी है, जो बरेली जामिअतुल अज़म पढ़ाता है वो तो कट्टर है। कालपी वाला भी कट्टर है, कालपी वाले जो पीर साहब है वो भी कट्टर है। लेकिन ये जो पीलीभीत के हैं कट्टर तो है, लेकिन इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहते, इसलिए सुलह कुल्ली है पीलीभीत वाले भी। और सुनो 22 को मुनाजरा होने वाला है झांसी में, बहुत बड़ा मुनाजरा है कि ये हजरत अली के वालिद माजिद को मुसलमान साबित करेंगे। इमाम अहले सुन्नत सैयद सित्तेन हैदर मियां साहब, जो हजरत सैयद हसैन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के लड़के हैं ना, सैयद सित्तेन मियां साहब, वो हजरत अली के वालिद हजरत अबू तालिब को मुसलमान साबित करेंगे। और इमाम हरम भी मोमिन है, मस्जिद नबवी का इमाम भी मोमिन है, देवबंद वाले भी मुसलमान हैं। और बरेली से जो आएंगे वो तमाम देवबंद वालों को और अरब वालों को काफिर साबित करना बरेली वालों का काम है। तमाम अरब वालों को साबित करो काफिर कैसे, इमाम हरम काफिर कैसे, मस्जिद नबवी का इमाम काफिर कैसे, साबित करो आके झांसी में 22 तारीख को। तुम्हारे बाप में अगर दम है तो साबित करो। मुनाजरा के अभी मुझे आज ही खबर आई थी, आज ये कल के वो झांसी में मुनाजरा होगा भाई। हाँ तो वो नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक है साहब नमाज का टाइम, नमाज पढ़ लो, इंशाल्लाह मैं डलवा दूंगा। ठीक है, सलाम।